بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہر بار جب آپ رم سے کاغذ نکال کر کمپیوٹر پرنٹر میں ڈالتے ہیں تو اس ایک عمل کے دوران ایک اعتبار سے آپ خطاطی یا لکھائی کی لگ بھگ 2000 سال پر محیط تاریخ کا سفر طے کر لیتے ہیں؟ کاغذ 2000 سال سے زیادہ عرصہ پہلے چین میں ایجاد ہوا تھا، لیکن کاغذ کے لیے مستعمل انگریزی زبان کا لفظ پیپر فرانسیسی، جرمن اور ہسپانوی زبانوں کی طرح مصر میں پائے جانے والے ایک آبی پودے یا سرکنڈے کے یونانی اور لاطینی نام پپائرس سے نکلا ہے۔ اس آبی پودے کو چیر کر اس طرح جوڑا جاتا تھا کہ اس پر لکھائی ممکن ہو جاتی تھی، اور قدیم زمانے کے لوگ اسی پر اپنی تحاریر لکھا کرتے تھے۔ اطالوی تاہم کاغذ کے لیے کاٹا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جو یونانی زبان میں لکھائی میں کام آنے والی چیزوں کے لیے مستعمل لفظ کاٹس سے نکلا ہے، اور اسی یونانی لفظ سے کئی دوسرے الفاظ بھی بنے ہیں، مثلا کارڈ، کارڈ بورڈ، کارٹوگرافی، ڈرائیو وغیرہ۔ اس کے علاوہ قدیم لوگ خاص طور پر عبرانی زبان بولنے والے لکھنے کے لیے جانوروں کی کھالیں استعمال کرتے تھے۔ قرون وسطیٰ میں لکھائی کے لیے کھالوں سے بنی اس چیز نے، جسے انگریزی زبان میں پارچمنٹ کہتے ہیں، کتابیں لکھنے کے لیے پپائرس کی جگہ لے لی۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور تبدیلی بھی آئی، جس میں کتابیں اب ایک رول کی شکل میں مرتب ہونے کی بجائے الگ صفحات پر لکھی جاتی تھیں، جنہیں جوڑ دیا جاتا تھا، جسے ہم کوڈکس کہتے ہیں۔ کوڈکس لاطینی زبان میں لکڑی کے بلاک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لفظ رم کا ذکر، جس سے اب مراد 500 صفحات کا پیکٹ ہوتا ہے، ہمیں ایک بالکل مختلف سمت میں لے جاتا ہے، کیونکہ یہ عربی زبان کے لفظ رزمہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے گٹھی۔ یہ دنیا پر قرون وسطیٰ کی اسلامی تہذیب کے اس عظیم قرض کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، جس میں انہوں نے کاغذ اور کاغذ بنانے کی ترکیب چین سے مغرب تک پہنچائی۔ کاغذ سیلولوز فائبر سے بنتا ہے، جو اکثر درختوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ چینی لوگ، جنہوں نے کاغذ ایجاد کیا، گرم آب و ہوا والے خطے میں رہتے تھے اور مختلف پودوں اور جھاڑیوں کی اندرونی چھال سے کاغذ بناتے تھے۔ ناظرین، اس کی ایجاد کے کچھ ہی عرصہ بعد بدھ راہبوں اور تاجروں کے ذریعے کاغذ بنانے کا علم پڑوسی علاقوں جیسا کہ جاپان، کوریا، وسط ایشیا میں پہنچ گیا، جہاں لوگوں نے مقامی طور پر میسر مواد کو استعمال کرتے ہوئے کاغذ بنانا سیکھ لیا۔ وسط ایشیا میں جہاں وہ پودے دستیاب نہیں تھے جو چین میں موجود تھے، لوگوں نے پرانے کپڑوں، رسیوں، کپاس اور سن فلیکس جیسے مقامی پودوں سے سیلولوز فائبر حاصل کرنا شروع کر لیا۔ ناظرین، 7ویں اور 8ویں صدی میں جب مسلمان، جو اس وقت تک صرف پپائرس اور پارچمنٹ سے ہی واقف تھے، وسط ایشیا میں پہنچے اور انہوں نے پہلی بار کاغذ دیکھا، تو انہیں احساس ہوا کہ اس سے تو بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ 200 سال کے اندر اندر اسلامی تہذیب کے توسط سے کاغذ بنانے کا علم وسط ایشیا سے ایران، عراق، شام، مصر، مراکش اور آخر میں سسلی اور ہسپانیہ کو ملا کر 5000 میل تک پھیل چکا تھا۔ صدیوں تک یورپ میں کاغذ کی ایجاد کے بارے میں بحث ہوتی رہی، اور یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ پپائرس سے بنا ہے اور اسے قدیم مصریوں نے ایجاد کیا تھا۔ مگر ناظرین، قرون وسطیٰ کے مسلمانوں کو ہمیشہ سے معلوم تھا کہ کاغذ چین میں بنتا تھا۔ 11ویں صدی کے عرب مورخ الطالبی نے مختلف علاقوں کے لوگوں کی خصوصیات پر مبنی اپنی ایک تصنیف کتاب الطیف المعارف میں لکھا تھا کہ کاغذ سمرقند کی خاص چیزوں میں سے ایک ہے، اور یہ پپائرس اور پارچمنٹ کے مقابلے میں زیادہ نرم اور بہتر ہے، اور اس پر لکھنا زیادہ آسان ہے۔ الطالبی کے مطابق عربوں کے ساتھ جنگ طلاس میں قیدی بننے والے چینیوں کے ذریعے کاغذ بنانے کا طریقہ سمرقند تک پہنچا۔ انہوں نے لکھا کہ پھر کاغذ بڑے پیمانے پر بننے لگا اور اس کا عام استعمال شروع ہو گیا، اور وہ سمرقند کے لوگوں کی اہم برآمدات میں شامل ہو گیا۔ اس کی اہمیت کو سب کو اندازہ تھا، اور ہر جگہ لوگ اس کو استعمال کرنے لگے۔ حالانکہ ان قیدیوں کی کہانی کو کئی بار بیان کیا جا چکا ہے، لیکن الطالبی کے بیان کو منوعاً تسلیم کرنے میں احتیاط ضروری ہے۔ وسطی ایشیا میں مختلف مقامات سے کاغذ کے انتہائی پرانے نمونے ملے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس خطے میں کاغذ مسلمانوں کی آمد یا جنگ طلاس سے بہت پہلے سے بنایا اور استعمال کیا جا رہا تھا۔ مثال کے طور پر سن 1900 میں ایک چینی بدھ راہب کو اتفاقاً شہرہ ریشم پر ایک نخلستان کے غار میں کاغذ کے 30,000 سے زیادہ سکرول ملے۔ یہ غار پہلی بار سن 366 میں استعمال ہوا اور پھر 10ویں صدی میں بند کر دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں ملنے والے کاغذات، جو بدھ اور داؤ مذہب کنفیوشس کی تعلیمات، سرکاری دستاویز، کاروباری معاہدوں، کیلنڈروں اور متفرق دستاویزات پر مشتمل ہیں اور کئی زبانوں میں لکھے گئے ہیں، اسی دور سے تعلق رکھتے ہیں۔
سن 1907 میں برطانوی مہم جو سر آرلسٹائن کو اس غار سے مغرب میں ایک واچ ٹاور کے کھنڈرات سے چوتھی اور چھٹی صدی کے درمیان 5 خط اور کچھ دستاویزات ملی۔ ان میں سے ایک خط کپڑے میں لپٹا تھا اور اس پر سمرقند کا پتہ درج تھا، جو وہاں سے 2000 میل مغرب میں تھا۔ یہ خط، جو بظاہر کسی گم ہو جانے والی ڈاک کا حصہ تھے، ثابت کرتے ہیں کہ شاہراہ ریشم کے تاجر وسط ایشیا کے علاقے میں اسلام کے آنے سے صدیوں قبل کاغذ کا استعمال کر رہے تھے۔ ناظرین، سن 1933 میں ایک سوویت ماہر آثار قدیمہ کو تاجکستان کے ایک پہاڑی قلعے میں کچھ کاغذات ملے تھے، جہاں سے ایک مقامی حکمران نے عرب حملوں سے بچنے کے لیے سن 722 میں فرار ہونے کی کوشش کی تھی۔ یہ واقعہ جنگ طلاس سے 30 سال پہلے کا ہے۔ قرون وسطیٰ کے فلسفی اور مورخ ابن خلدون کے مطابق وزیر الفضل بن یحییٰ نے 9ویں صدی کے اوائل میں اس وقت کاغذ کے بنانے کا طریقہ بغداد میں متعارف کروایا تھا، جب پارچمنٹ کی کمی ہو گئی تھی اور وسیع عباسی سلطنت کا نظام چلانے کے لیے لکھائی کے لیے مواد چاہیے تھا۔ یہ وزیر ذاتی طور پر کاغذ کو متعارف کروانے کے لیے ذمہ دار تھے یا نہیں؟ اہم بات یہ ہے کہ ان کا خاندان بلخ سے تھا، جو اب شمالی افغانستان میں ہے اور جہاں کاغذ صدیوں سے بنتا اور استعمال ہوتا آ رہا ہوگا۔ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ اس طرح حکومتی دستاویزات اور سند کے لیے کاغذ کا استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے اسے علمی کام کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا اور کاغذ بنانے کی صلاحیت میں بھی قابل قدر حد تک اضافہ ہوا۔ ابن خلدون نے افسر شاہی کے لیے کاغذ کی ایک اہم خاصیت کا ذکر نہیں کیا، اور وہ یہ تھی کہ اس کی سیاہی جذب کرنے کی صلاحیت، جس کی وجہ سے پپائرس اور پارچمنٹ کے برعکس اس پر لکھے کو مٹانا مشکل تھا۔ کاغذ پر لکھی گئی تحریر زیادہ محفوظ تھی اور اس میں جیل سازی کا امکان کم تھا۔ 9ویں صدی میں کاغذ کی نئی دستیابی کی وجہ سے ادب، نیچرل سائنس سے لے کر مذہب تک حقیقتاً تمام مضامین میں تخلیقی کام کی بہار آ گئی۔ علماء نے کاغذ پر پیغمبر اسلام کی حدیث کو جمع کیا، کھانے پکانے کی تراکیب اور مقبول کہانیاں کاغذ کی زینت بنیں اور قارئین کو فروخت کے لیے پیش کی گئیں۔ 9ویں صدی کے آغاز میں عباسی خلیفہ المامون نے شاہی کتب خانے کو، جسے بیت الحکمہ بھی کہا جاتا تھا، وسعت دی۔ دانشوروں اور لکھاریوں نے پپائرس اور پارچمنٹ پر لکھی یونانی دستاویزات کا عربی میں ترجمہ کیا اور انہیں پھر کتابوں کی صورت میں جلد کیا گیا۔ بغداد میں کاغذ بنانا اور اسٹیشنری کا کام جلد ہی اہم کاروبار بن گئے۔ 9ویں صدی کے معلم، مصنف اور کاغذ کے تاجر احمد ابن ابی طاہر کی اسٹیشنری بازار میں دکان تھی، جہاں کاغذ اور کتب فروشوں کی 100 سے زیادہ دکانیں تھیں۔ ناظرین، عباسی دور کے بغداد میں اسٹیشنری کی دکان ایک طرح کی پرائیویٹ ریسرچ لائبریری جیسی ہو گئی۔ بغداد میں ایک عالم تھے جو کتابیں پڑھنے کے لیے پورے دن کے لیے دکان کرائے پر لے لیا کرتے تھے۔ بغداد میں 10ویں صدی میں ایک اور مشہور اسٹیشنر اور لکھاری ابن ابی یعقوب تھے، جنہوں نے اپنی پروفیشنل معلومات کی بنیاد پر فہرست ترتیب دی، جو قرون وسطیٰ کی کتابوں اور تصانیف کے بارے میں انسائکلوپیڈیا اور ایک خزانہ ہے۔ ناظرین، کاغذ کی نئی دستیابی سے پرانے موضوعات کو نئے انداز میں سمجھنے کے رواج نے بھی زور پکڑا۔ اسی زمانے میں جب اسلامی دنیا میں کاغذ تیزی سے پھیل رہا تھا، ہندسوں کا نظام، جنہیں ہم عربی ہند سے کہتے ہیں، انڈیا سے لے کر مغرب تک پھیل رہا تھا۔ اس سسٹم سے پہلے باقی دنیا کی طرح اسلامی دنیا میں بھی لوگ حساب کتاب دماغ میں کیا کرتے تھے، اور اسی دوران حاصل ہونے والی عارضی نتائج مٹی کے بورڈ پر لکھے جاتے تھے، جسے بار بار مٹایا جا سکتا تھا، یا انگلیوں کی پوزیشن سے مدد لیتے تھے، جسے فنگر ریکارڈنگ بھی کہا جاتا ہے۔ عربی ریکارڈنگ کے بارے میں عربی زبان میں پہلا مینول دستور العمل سن 825 کے آس پاس محمد ابن موسیٰ الخوارزمی نے لکھا تھا، جس کے نام سے ہمیں الگورتھم کی اصطلاح ملی۔ الخوارزمی کے مطابق اس نظام کے تحت حساب کتاب کا عمل بائیں سے شروع ہوتا ہے اور نمبروں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھا جاتا ہے اور انہیں مٹایا اور تبدیل بھی کیا جاتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سب حساب کتاب مٹی کے بورڈ پر ہی ہوتے تھے۔ تاہم اس کے 1 صدی بعد ریاضی دان ابو الحسن احمد ابن ابراہیم اقلیدس دمشق میں اپنے ایک مقالے میں اس اسکیم میں تبدیلی لے کر آئے۔ یہ تبدیلی کاغذ اور سیاہی کے استعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی تھی۔ اقلیدس کی اسکیم میں کاغذ کی وجہ سے ہندسوں کو مٹانا یا ہٹانا ممکن نہیں تھا، لیکن حساب کتاب میں بہت زیادہ آسانیاں اور لچک پیدا ہو گئی تھی۔ ویٹیکن لائبریری میں موجود مسیحی پادریوں کی تعلیمات پر مبنی یونانی زبان میں ایک دستاویز عرب کاغذ پر لکھی گئی، جو سب سے پرانی دستاویز ہے۔ دمشق میں غالباً سن 800 کے آس پاس لکھی گئی یہ دستاویز ثابت کرتی ہے کہ یہ بغداد کے مسلمان بیوروکریٹ ہی کاغذ استعمال نہیں کر رہے تھے، بلکہ شام میں مسلم حکومتوں میں رہنے والے مسیحی بھی اسے استعمال کر رہے تھے۔
شام میں مسیحیوں کی اس کمیونٹی کا اس دور میں ترجمہ کرنے کے اہم منصوبوں میں اہم کردار تھا۔ قاہرہ میں یہودی کتابوں، بلوں، ریکارڈ رکھنے اور کاروباری دستاویزات کے لیے کاغذ کا استعمال کر رہے تھے، جن میں سے زیادہ تر سینیگوگ کے سٹور روم میں، جسے گنیزہ کہا جاتا ہے، صدیوں تک محفوظ رہے۔ کاغذ کا ایک اور پرانا ٹکڑا ثابت کرتا ہے کہ کاغذ کی آمد نے نئے طرز کے ادب کی نقل اور ترویج کی حوصلہ افزائی کی۔ مصر سے ملنے کے بعد اب شکاگو کے اورینٹل انسٹیٹیوٹ میں موجود اس ٹکڑے پر الف لیلہ کی اب تک کی سب سے پرانی کاپی کا عنوان اور اس کی شروعات موجود ہے۔ ناظرین، اس کی کاپی سن 879 کے آخر تک تقریباً ضائع ہو چکی تھی، جب ایک مصری احمد ابن محفوظ اس کے صفحات کے حاشیوں میں قانونی نکات لکھنے کی مشق کر رہے تھے۔ عربی زبان میں نقل کی گئی کاغذ کی سب سے پرانی کتاب جو اب تک محفوظ ہے وہ ابو عبید القاسم ابن السلام کا کام ہے، جس میں انہوں نے پیغمبر اسلام کی احادیث میں غیر معمولی اصطلاحات کو جمع کیا۔ ہالینڈ کی یونیورسٹی ایڈن کی لائبریری میں ثابت کرتا ہے کہ اسلامی دنیا میں کاغذ 9ویں صدی میں صرف اسلامی نہیں بلکہ یہودی اور مسیحی مذہبی اور سیکولر تحریروں کے لیے بھی استعمال ہو رہا تھا۔ 10ویں صدی کے آخر میں کاغذ نے مصر میں بھی مکمل طور پر پپائرس کی جگہ لے لی تھی، جو وہاں پر بلا تعطل 4000 سال سے استعمال ہو رہا تھا۔ ہم تک پہنچانے والی دستاویزات اور عربی ذرائع بتاتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں مصر میں پپائرس ابھی بنایا جا رہا تھا، لیکن 9ویں صدی کے آغاز سے کاغذ کی اہمیت بڑھتی گئی۔ مورخ المسعودی بتاتے ہیں کہ سن 956 تک مصر میں پپائرس بننا مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے 40 برسوں بعد مصر کا سفر کرنے والے ایک جغرافیہ دان نے پپائرس کے لکھنے کے لیے استعمال کے بارے میں کچھ نہیں لکھا۔ فلسطینی جغرافیہ دان المقدسی کے مطابق سن 985 تک کاغذ مصر کی مصنوعات میں شامل ہو چکا تھا۔ ایرانی سیاح ناصر خسرو، جنہوں نے سن 1030 اور 1040 کی دہائی میں قاہرہ کا سفر کیا، بتاتے ہیں کہ پرانے قاہرہ میں سبزی فروش دکاندار بک جانے والا سامان کاغذ میں لپیٹ کر دیتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کاغذ اب بہت سستا ہو چکا تھا۔ استعمال شدہ کاغذ کو نیا کاغذ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ناظرین، یورپیوں نے سن 1000 کے آس پاس کاغذ کا پہلی بار استعمال شروع کیا اور مسلمانوں کی طرف سے ہسپانیہ میں کاغذ کی پہلی مل قائم کیے جانے کے بعد یورپیوں نے اٹلی میں اسے بنانا شروع کیا۔ ناظرین، 14ویں صدی عیسوی کے اختتام پر جرمن اولمان شٹومر نے، جو اٹلی کی کاغذ کی ملیں دیکھ چکے تھے، ایلپس کے پہاڑی سلسلے کے شمال میں نیورمبرگ میں کاغذ کی پہلی مل لگائی۔ شٹومر کی مل جیسی ملوں کے بغیر 15ویں صدی میں یوہان گنٹنبرگ کے پرنٹنگ پریس سے شروع ہونے والا ثقافتی انقلاب ممکن نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ان پرنٹنگ پریسوں میں کاغذ کے رم استعمال ہوتے تھے اور شاید بہت کم لوگوں کو اندازہ ہے کہ وہ رم کہاں سے آ رہے تھے۔ ناظرین، اس کے بعد سے دنیا کی کاغذ کی طلب کبھی کم نہیں ہوئی، اور جیسے جیسے اس دنیا میں کاغذ کا استعمال اور بنانے کے نئے طریقے ایجاد ہوتے رہے، ہمیں چین سے مغرب تک کاغذ کے رم پہنچانے میں اسلام کے سنہرے دور کے مرکزی کردار کو نہیں بھولنا چاہیے۔